تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ البینۃ مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 1۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا وہ اور مشرکین کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک کہ نہ آ جائے ان کے پاس ایک روشن دلیل۔ سورہ بینہ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے باشندے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو سرے سے کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ ان کے پاس کوئی آسمانی صحیفہ تھا۔ ان میں سے کوئی بتوں کی پوجا میں مگن تھا، کوئی کواکب کی عبادت میں کھویا ہوا اور کوئی آگ کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا۔ ان کے عقائد میں شدید اختلافات کے باوجود شرک قدر مشترک تھا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو کسی نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار تھے۔ ان کے پاس کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب بھی تھی، لیکن مرور زمانہ سے وہ بھی کھلی گمراہی میں پھنس چکے تھے۔ ان کے آسمانی صحیفے تحریف کی نظر ہو چکے تھے، ان کے اعمال و عقائد میں واضح بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ انبیاء کی تعلیمات سے انہوں نے رخ موڑ لیا تھا اور خود ساختہ مخترعات کو اپنا دین بنا لیا تھا۔ ان کا بگاڑ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو فرزند خداوند، کوئی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا یقین کرتا تھا۔ اگرچہ شرک میں یہ لوگ بھی دیگر مشرکین سے پیچھے نہ تھے، لیکن قرآن کریم نے ان دو گروہوں کو ہمیشہ الگ الگ ناموں سے یاد کیا ہے۔ پہلے گروہ کو مشرک کہا گیا اور دوسرے گروہ کو اہل کتاب، اس لیے کہ دوسرا گروہ اپنے آپ کو ایک ایسے دین کا پیرو کہلاتا ہے جو بنیادی طور پر دین توحید ہے، اس لیے قرآن کریم نے انہیں مشرکین کے لفظ سے یاد نہیں کیا۔ شرعی احکام میں بھی اس فرق کو ملحوظ رکھا گیا۔ مشرکین کا ذبیحہ بھی حرام اور ان کی عورتوں کے ساتھ شادی بھی قطعاً ممنوع۔ اس کے برعکس اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی بھی اجازت ہے اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کریں۔ مذکورہ آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں کفر و شرک اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ اب دوسرے درجے کی کوشش انہیں اس دلدل سے نہیں نکال سکتی۔ کوئی عالم، کوئی زاہد، کوئی مصلح اب ان کو راہ راست پر نہیں چلا سکتا۔ جن تاریکیوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے، کوئی معمولی روشنی اس محاصرے کو نہیں توڑ سکتی۔ ان کی ہدایت کے لیے تو کسی ایسی قوی اور تابندہ دلیل کی ضرورت ہے جس کی کرنیں تاریکیوں کا سینہ چاک کر کے رکھ دیں، شکوک و شبہات کے غبار کو یکسر ناپید کر دیں۔ طلوع آفتاب سے جس طرح زمین کا گوشہ گوشہ چمکنے لگتا ہے، ہدایت کا کوئی ایسا آفتاب طلوع ہو جو ان کے قلوب و اذہان کے کونے کونے میں اجالا کر دے۔ منفکینہ انفکاک سے ہے، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ البینہ روشن دلیل جو حق کو واضح کر دے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 2۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ ترجمہ: یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اس دوسری آیت میں بتا دیا کہ وہ البینہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر فائز کر کے گمراہوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ رسول مرفوع ہے کیونکہ یہ البینہ کا بدل ہے۔ یہ رسول روشنی اور ہدایت کا وہ بلند مینار ہے جس کی تابندہ شعاؤں سے عالم انسانیت کے نشیب و فراز جگمگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی کتاب کی تلاوت فرماتا ہے جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ دوسری مذہبی کتابوں کی طرح اس میں شرف انسانیت سے گری ہوئی کوئی بات نہیں،
عقل سلیم کا منہ چڑھانے والی کوئی حکایت نہیں، اخلاق باختگی کی طرف بلانے والی کوئی دعوت نہیں ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے، ہر نقص سے وہ مبرہ ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 3۔ فیہا کتب قیمہ، ترجمہ، جن میں لکھی ہوں سچی اور درست باتیں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں صرف ایسے احکام و ہدایات ہیں جو سراسر حق اور درست ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں کتب سے مراد احکام ہیں، وقیمہ یعنی راست، درست اور مستحکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جملہ انسانی کمالات کی مظہر اتم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور اعمال ہر آلائش سے اس قدر پاک تھے کہ رخ انور دیکھ لینے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یقین دل میں پیدا ہو جاتا تھا۔ نیز جو کتاب مقدس آپ پڑھ کر سنایا کرتے اس کا ہر پہلو سراپا اعجاز تھا۔ جو نظام حیات اس کتاب نے انسانیت کو بخشا وہ اپنی افادیت، اپنی ظاہری و باطنی برکتوں کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ جب ہدایت کے یہ تینوں سامان بہم ہو جائیں تو پھر ہدایت پذیری میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہوتی، بجز اس کے کہ انسان کو اس کی بدبختی اس چشمہ فیض سے سیراب ہونے سے محروم کر دے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 4۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، ترجمہ، اور نہیں بٹے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ سورہ بینہ آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ یہود و نصارہ بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے، ہر فرقہ اپنے آپ کو ہی اپنے دین کا ٹھیکیدار یقین کرتا تھا، باقی تمام فرقے اس کے نزدیک گمراہ اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے اور دوزخ کا ایندھن تھے۔ ان میں مذہبی تنگ نظری کے باعث باہمی جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا، جس کو موقع ملتا دوسروں پر حلہ بول کر کشتوں کے پشتے لگا دیتا اور خون کے دریا بہا دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی یہ فرقہ بازیاں اور تشتت و افتراق جہالت اور بے علمی کا نتیجہ نہ تھیں، بلکہ بد دماغوں نے اس وقت تفرقہ بازی کی آگ بھڑکائی جب حق کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ دلائل و براہین نے حق و باطل کو ممتاز کر دیا تھا، محض اپنے ذاتی مفادات اور جھوٹی انا کی قربان گاہ پر اپنے ملی اور دینی اتحاد و یکجہتی کو بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ بعض علماء تفسیر نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہاں بھی البینات سے مراد حضور کی ذات بابرکات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جملہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشم بارہ تھے، بڑی بے چینی سے انتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ جب کفار کے ساتھ برسر پیکار ہوتے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا وسیلہ پکڑ کر دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کی دعائیں مانگا کرتے، لیکن جب وہ ہادی برحق تشریف لے آیا تو ان کے تیور بدل گئے، حسد و عناد کے شعلے بھڑک اٹھے اور حضور پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اپنی آسمانی کتب میں آخر الزمان نبی کی بیان کردہ نشانیاں حضور میں مشاہدہ کر لینے کے باوجود حضور کو جھٹلانے پر کمر بستہ ہو گئے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کفار پر فتح طلب کیا کرتے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے نہ پہچانا، حضور کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیا۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ،
ترجمہ: حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، بالکل یکسو ہو کر، اور قائم کرتے رہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، اور یہی نہایت سچا دین ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ وہ قومیں جو آج گوناگون شرک میں مبتلا ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی قوم نہیں جس کو اس کے نبی یا رسول نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کا حکم نہ دیا ہو اور غیر اللہ کی عبادت کو ضلالت و گمراہی نہ کہا ہو۔ ان انبیاء نے انہیں یہ بھی تلقین کی کہ اپنے عقائد کو شرک و کفر کی ہر آلائش سے پاک صاف رکھیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے پر مضبوطی سے جم جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عقیدہ توحید کی انہیں دعوت دی ہے، یہ کوئی نئی دعوت نہیں۔ پہلے انبیاء اور رسول نے بھی اپنی اپنی قوموں کو یہی درس دیا اور اس پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی۔ ہر باطل سے منہ موڑ کر جو شخص صرف حق کی طرف متوجہ ہو جائے اسے حنیف کہتے ہیں۔ حنفاء اس کی جمع ہے، یعنی انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے گرد و پیش باطل اپنی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ ہر باطل سے دامن چھڑا کر وہ پوری یکسوئی کے ساتھ حق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انہیں عبادات، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کا بھی بارہا حکم دیا گیا۔ دانائی اور راست بازی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ حضور کی دعوت کو قبول کر لیں اور اس ہادی برحق کے نقوش پا کو اپنا خضر راہ بنا لیں۔ وہی دین سچا اور صحیح ہو سکتا ہے جس میں اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کا جامع نظام موجود ہو۔ اسلام کے علاوہ کہیں بھی انہیں عقائد و اعمال کا یہ حسین امتزاج نظر نہیں آئے گا۔ القیمہ کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ القیمہ صفت ہے، اس کا موصوف الملہ مقدر ہے۔ عبارت یوں ہے: ذالک دین الملت القیمہ، یعنی ایک راست رو ملت کا دین ہے۔ دوسرا قول یہ ہے جو زیادہ واضح اور پسندیدہ ہے۔ القیمہ کے آخر میں تا تانیث کی نہیں بلکہ مبالغے کی ہے، جیسے علامہ میں، اور دین جو موصوف ہے اس کو صفت کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ القیمہ التی لا عوج فیہا، جس میں کوئی کجی نہ ہو، یعنی ہادی برحق علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین ایسا دین ہے جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 6۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے، وہ اور مشرکین آتش جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ آفتاب ہدایت ذو فشاں ہے، صحیفہ رشد و ہدایت ان کے سامنے ایسا نظام حیات پیش کر رہا ہے جو ان کی جسمانی اور روحانی نشو و نما اور ان کی دنیوی اور اخروی فلاح کا ضامن ہے۔ جو لوگ اب بھی اس کا انکار کرتے ہیں، جو اب بھی لپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑ نہیں لیتے، وہ تمام مخلوق سے بدتر ہیں۔ وہ اسی لائق ہیں کہ انہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے، وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں۔ یہ لوگ کسی رعایت اور نرمی کے مستحق نہیں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 7۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ترجمہ: اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ان کے برعکس جو لوگ راستے کی صعوبتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، آگے بڑھ کر اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں، یہی نفوس قدسیہ فخر روزگار ہیں اور انسانیت کی آبرو ہیں۔
کائنات کی کوئی چیز ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ان کا دل پاک، نگاہیں پاک، نیت پاک، عزم بلند، شوق فراواں اور منزل اونچی، اتنی اونچی کہ کوئی نوری فرشتہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا۔ سورہ بینہ آیت نمبر 8۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ترجمہ: ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں، رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں، وہ ان میں تا ابد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ بہشت کے سدا بہار باغات انہی کے لیے چشم بارا ہیں، وہاں بہنے والی ندیاں انہی کے شوق دید میں گرم سیر ہیں، وہاں کا ہر پھول ہر کلی ان کی محبت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، وہ وہاں رہیں گے، تا ابد وہاں رہیں گے۔ جنت کی ساری رونقیں ان کے دم قدم سے ہیں، یہ وہاں نہ رہیں تو شگفتگیاں اداسیوں میں بدل جائیں، بہاریں بھی روٹھ جائیں۔ جنت اور اس کی فرحت انگیز ابدی مسرتوں سے بھی ایک اعلیٰ ترین انعام انہیں بخشا جائے گا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے گا۔ یہ رضا و خوشنودی یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہوگی۔ ان کا پروردگار ان کی محبت اور نیاز مندی کو دیکھ کر ان پر راضی ہو جائے گا، اور وہ نیاز مند اپنے کریم رب کی بے پایاں عنایات سے بہرہور ہو کر اس سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکاریں گے، یا اہل الجنہ، وہ جواب عرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، ساری سعادتیں اور بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے کہ اب تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم تجھ پر راضی کیوں نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے جو کسی مخلوق کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے بھی ایک اعلیٰ انعام تمہیں عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے الہی اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی سے اس طرح سرفراز کر دوں کہ اس کے بعد میری ناراضگی کا تمہیں کوئی اندیشہ نہ رہے۔ یہ مقام بلند اور منصب رفیع ہر ایک کو نہیں بخشا جاتا، جھوٹی آرزویں کرنے والوں کو اس پر فائز نہیں کیا جاتا۔ یہ شرف ان سعادت مندوں کا حصہ ہے جو زندگی بھر اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی حکم عدولی کی انہیں جرت ہی نہیں ہوتی۔ اگر بھولے سے لغزش ہو جائے تو خوف اور ندامت کے باعث رو رو کر آنسوؤں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو محبوبیت کی خلعت فاخرہ پہنائی جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وانت اکرم المسئولین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک الاکرم ومحبوبک المکرم صاحب الوجہ الجمیل والخد الاسیل والطرف الکحیل وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء امتہ وعلی سائر محبیہ الی یوم الدین۔ یہاں پر سورہ بینہ مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 23واں رکوع مکمل ہوا۔